الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20ویں پارے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 20ویں پارے میں ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نمل آیہ نمبر 69 بیان کرتی ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کر کے دیکھو ہم نے مجرموں کا کیسا انجام کیا۔ اس کے بارے میں ایک بات جو مفسرین نے کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یقول تعالی ذکرہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام طبری کی میں روایت پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جھٹلانے والوں کو فرما دے جو آپ ان کے پاس اپنے رب کی طرف غیب کی خبریں لے کے آئے ہیں، انہیں یہ فرمائیے کہ اگر تم اس قرآن کو جھٹلاؤ گے، اس وحی کو جھٹلاؤ گے، میری برحق نبوت اور رسالت کو اگر جھٹلاؤ گے تو پھر زمین میں چل کے دیکھو اس سے پہلے جن اقوام نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کر دیا۔ یہ بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ملتی جلتی تقریباً انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو لوگ انبیاء کی صداقت کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں اور برحق وحی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، ان کا جو انجام ہوتا ہے آخر کار وہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے برحق رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو رسولوں پہ ایمان لانا، رسولوں کی نصرت کرنا، ان کے دین کے اوپر کاربند عمل رہنا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ سورہ نمل آیہ نمبر 79، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق کے اوپر ہے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ صریح حق کے اوپر ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ آپ نے اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں فرمایا ہے کہ امرہ بالتوکل علی اللہ وقلۃ المبالات باعداء الدین، کہ جو اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ آپ اللہ پہ توکل کریں اور دین کے دشمنوں کی پرواہ ہرگز نہ کیجیے۔ انک علی الحق المبین، یعنی اللہ پاک نے توکل کی علت یہ بیان فرمائی کہ آپ جب کھلی ہدایت کے اوپر ہیں تو پھر آپ کو دشمنوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنے اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہر مشکل وقت میں، ہر آزمائش کے اندر آپ کی مدد کرنے والا آپ کا اللہ ہے۔ آپ حق کے مبین کے اوپر ہیں، جس ہدایت پہ آپ ہیں، جس سچ کے اوپر آپ قائم ہیں، اس سچ سے بڑھ کے کسی سچ کے اندر قوت نہیں ہے۔ اس لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حق پہ ہیں تو آپ کو اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس سے سیرت طیبہ کے اس پہلو سے ہمیں آج یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اسلام پہ عمل پیرا ہیں، قرآن کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حق کے ساتھ وابستہ کر دیا، وہ حق جو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا ہے۔ اس حق پہ ہوتے ہوئے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اس پہ رلائی کرنا چاہیے، اور دین کے دشمنوں کے بارے میں ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہی اہل حق کا شیوا ہے۔ اس سے آگے سورہ قصص شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیہ نمبر 2، تلکا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ اس میں اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے تلکا آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، کون سی کتاب؟ آگے اس کتاب کو اللہ نے ڈیفائن کیا، المبین، جو روشن ہے۔ کون سی کتاب؟ جو واضح ہے۔ کون سی کتاب؟ جو منور ہے۔ اب اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کو مبین کیوں کہا گیا؟ ظاہر ہے اللہ نے اپنی کتاب کو ایک لقب دیا، ایک ٹائٹل دیا، ایک انٹروڈکشن دیا۔ اس انٹروڈکشن کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ
حق یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب مبین کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر مختلف علماء نے قول کیا کہ قرآن مجید کا جو نام مبین رکھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال لوگوں نے کہے۔ بعض نے کہا کہ یہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، مگر اس پہ امام اسحاق الزجاج جو بہت بڑے نحوی تھے، اور قرآن مجید کی جو لغت ہے، اس کے جو اعراب ہیں، اس کی جو نحو ہے، اس کے اوپر ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ بعد کی روایت میں معانی القرآن و اعرابہ، ان کی مشہور تفسیر ہے امام اسحاق الزجاج کی، انہوں نے فرمایا کہ وَمُبِينٌ أَنَّ نُبُوَّةَ النَّبِيِّ حَقٌّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ واضح کرتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر حق ہے، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس پاک کتاب کا جو نام ہے وہ مبین رکھا، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ بِمِثْلِهِ، کیونکہ کوئی بھی آپ کی مثل پر قدرت نہیں رکھتا، حضور کی مثل ہونے پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور قرآن حضور کی برحق نبوت کی تبیین فرماتا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، تو یہ انہوں نے المبین کے بارے میں یہ ایک قول کیا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، آپ نے بھی اس کی 5 وجوہات بیان فرمائی۔ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ مُبِين، اللہ نے قرآن کی تعریف کی کہ قرآن مبین ہے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو پڑھ کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بندے کا کلام نہیں ہے، اس لیے بھی اس کو مبین کہا۔ اور اس کو مبین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پچھلوں کی خبر بھی دیتا ہے، یعنی جو گزر گئے، اور آنے والوں کی خبر بھی دیتا ہے جنہوں نے آنا ہے، اور یہ کہ یہ گمراہی اور شبہات سے، یعنی جو ڈاؤٹس ہیں اور جو اسکپٹسزم ہے، اس سے نجات پانے کا قرآن ایک طریقہ ہے۔ تو جو چیز بھی آپ کو ڈاؤٹ یا اسکپٹسزم سے نکالتی ہے وہ مبین ہو جاتی ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ اولی انہ یبین صدق نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے مبین کہا گیا کیونکہ اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کو واضح کر دیا، اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کو اس نے واضح کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ کتاب مبین ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، آپ نے بھی جو مختلف اقوال اس میں علماء کے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ المبین برکتہ و خیرہ، اور مبین وہ ہے جو اللہ کی برکت اور خیر کو واضح کرتا ہے، حق اور باطل کو واضح کر دے، یا حلال اور حرام کو واضح کر دے، انبیاء کے قصے بیان کرے، اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی صداقت سے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی صداقت معلوم ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مبین فرمایا۔ سورہ قصص آیت نمبر 3، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں امام مکی بن ابی طالب المالکی رحمہ اللہ، آپ نے یہ قول کیا، یعنی ای نقرأ علیک یا محمد رسولنا ونقص علیک من خبر موسیٰ و فرعون، یعنی ہم تم پر پڑھتے ہیں اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں سناتے ہیں فرعون کی اور موسیٰ کی خبر کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ بات کن کے لیے کہی جا رہی ہے؟ جو اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے مابین جو کچھ ہوا، اسے جب وہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان کو ان کے بارے میں جب تفصیل بتاتا ہے، تو فرمایا کہ جو مومن ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمان بڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ موسیٰ اور فرعون کی بات ہے۔ مسلمانوں کا ایمان وہ سن کے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے کلیم تھے، اور فرعون جو تھا وہ باطل تھا، غاصب تھا، ظالم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک کتاب اتاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم کا خاتمہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نحیف اور کمزور ہونے کے باوجود، اور فرعون کے طاقتور ہونے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا۔ جب یہ واقعہ، یہ بات جب اہل ایمان سنتے، تو اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ فروغ پاتا، وہ اور بڑھ جاتا، اس لیے کہ وہ اس واقعے سے یہ سبق دیکھتے تھے
کہ جس طرح اللہ نے وہاں ایک ظالم کو الٹا دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بھی آنے والے ہر ظالم، غاصب اور طاقتور کو اللہ تبارک و تعالیٰ الٹا دے گا۔ اور اس قوم کی کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نبی کی برکت سے اس قوم کو عزت عطا کی، اس قوم کو غلبہ عطا کیا۔ ہم بھی اگرچہ کمزور ہیں مگر ہمارے نبی کی نبوت سچی ہے، ہمارے نبی پہ آنے والی کتاب سچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا کرے گا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور ان کے صدقے سے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کے حق کی نمائندگی دیکھتے تھے اور فرعون میں باطل کی نمائندگی دیکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے انبیاء کے ذریعے حق کو غلبہ عطا کرتا ہے اور باطل کا قلع قمع فرما دیتا ہے۔ آگے آئیے سورہ قصص آیت نمبر 45 اور 46۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی قومیں پیدا فرمائیں، پھر ان پہ طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب کی طرح مدین میں مقیم تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، لیکن ہم ہی آپ کو مبعوث فرمانے والے ہیں۔ اور نہ ہی آپ طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، مگر آپ کے رب کی جانب سے یہ آپ پہ خصوصی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی پہلے ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ اب اس میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے فرعون کے زوال تک، اس کی تباہی تک، اس کے غرق ہو جانے تک، ہم نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سارے واقعے سے آگاہ کیا اور آپ نے اس کو کتاب حکیم میں بیان فرمایا۔ جو حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی، جس طریقے سے ان کا جو مبارک بچپن کے وہ دن تھے انہوں نے کیسے وہاں پہ گزارے، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ وہاں پہ پہنچے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہ ساری واقعات پھر آپ نے واپس آئے فرعون کے دربار میں جو کچھ ہوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے طور کے اوپر جو کلام کیا، جو منادی ہوئی، جو ندا دی گئی، آپ وہاں موجود تو نہ تھے، لیکن آپ اس کی خبریں اپنی قوم کو عطا کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہی عطا کر رہے ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ میں بنیادی طور پہ اللہ نے یہ بتایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے لیے علامت اور نشانی ہے کہ کیسے ہم نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کے اوپر وہ کلام کر رہے تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو پھر یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ نے تو توریت نہیں پڑھی، آپ نے تو انجیل نہیں پڑھی، آپ تو امی ہیں، پھر آپ کو یہ سارے واقعات کیسے معلوم ہو گئے؟ فرعون کے دربار میں کیا مکالمہ ہوا، آپ اس کی ایگزیکٹ ایچ اینڈ ایوری پریسائز ڈیٹیل جانتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس لیے یہ علامتیں واضح کرتی ہیں کہ ہم نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو اپنی وحی کے ذریعے اس کے اوپر کمال عطا فرمایا ہے۔ آگے آئیے سورہ قصص آیت نمبر 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور ان مشرکوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی مرضی اور اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطل معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ اس میں شان نزول میں مختلف علماء نے مختلف اقوال اس میں نقل کیے ہیں، جن میں امام الماوردی رحمہ اللہ آپ نے اور امام ابو الحسن واحدی رحمہ اللہ آپ نے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ جو مشرکین تھے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ کاش یہ قرآن کسی اور کے اوپر آتا، کاش یہ نبوت کسی اور کو مل جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر انہیں حسرت تھی کہ یہ انہیں کیوں نہ ملی، یعنی مشرکین کو یہ حسرت تھی کہ یہ نبوت انہیں مل جاتی، حضور کو یہ نبوت کیوں ملی ہے، حضور پہ یہ وحی کیوں آتی ہے، اور یہ کاش یہ کلام جو اللہ اتارتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کاش یہ ان پہ اترتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے کہ یہ نبوت اسے ملتی اور اسے نہ ملتی۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے ساتھ اسے
سرفراز فرما دیتا ہے، اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ ان مشرکوں کا اس بات میں کیا اختیار ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ بات کرے۔ تو مشرکین کے اللہ تعالیٰ کے معاملات اور اس کی رضا کے معاملات میں اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمائی کہ یہ صرف حسرت کرنے کے لیے، حسد کرنے کے لیے، رشک کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وگرنہ یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ ان کے کہنے سے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی روک دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رسالت واپس لے لے گا، یا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی دی ہی کیوں، یا ان کو رسالت دی ہی کیوں۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکوں کا کیا اختیار ہے، کیا مرضی ہے ان کی کہ وہ اس پہ بات کریں۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کو چنا اور ہم نے اسے نبوت عطا فرمائی۔ آگے آئیے سورہ قصص آیت نمبر 85۔ یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، بڑا خوبصورت مقام ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے یہ قول کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت آپ ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لا رہے تھے، امام ابو الحسن واحدی رحمہ اللہ نے بھی اور امام البغوی رحمہ اللہ ان دونوں نے اس پہ قول کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے تھے تو جحفہ ایک مقام آتا ہے۔ جحفہ کے مقام پہ جب حضور علیہ السلام پہنچے تو آپ نے مکہ کو یاد کیا۔ اب دیکھیے مکہ وہ شہر ہے جہاں حضور کی ولادت ہوئی، مکہ وہ شہر ہے جہاں حضور کے آباء و اجداد اس شہر کے اندر مقیم رہے، جہاں حضرت ہاشم آئے، جہاں حضرت عبد المطلب سردار تھے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نشانیوں کو ظاہر کیا کہ اللہ نے کعبے کو بچایا جب اصحاب فیل آئے تھے، جب ابرہہ اپنا لشکر لے کے آیا تھا۔ اس وقت سردار مکہ حضرت عبد المطلب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال حضور نبی کریم علیہ السلام کو تولد عطا کیا، حضور اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور وہ کعبہ، اس کعبے کی حرمت کو قائم کرنے والا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے بعد برحق کتاب کے ساتھ آنے والا نبی اس بستی سے محبت کرتا، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ گراں تھا، مشکل تھا۔ اب جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے، حضور مکہ کو یاد فرما رہے تھے۔ اس مقام پہ یعنی جحفہ میں حضور نے مکہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ مکہ کے لیے مشتاق ہو رہے ہیں۔ تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اتشتاق الی بلدک و مولدک، کیا آپ اپنے شہر اور اپنی جائے پیدائش کے لیے مشتاق ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں میں اسے یاد کر رہا ہوں، مجھے مکہ کا اشتیاق ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے حبیب جس نے تم پہ قرآن فرض کیا ہے نا وہ تمہیں لوٹا کے وہیں لے جائے گا جہاں تم چاہتے ہو۔ اب یہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچ کو گواہ بنایا اس میں۔ اے حبیب توکل رکھیے، جس نے تم پہ قرآن فرض کیا ہے نا، جس نے تم پہ اس کے احکام فرض کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان احکام کے ساتھ ہی آپ ہجرت کر رہے ہیں، تو اے حبیب جس نے قرآن آپ پہ فرض کیا ہے نا، آپ یقین رکھیے اس کی قدرت بڑی بلند ہے، اس کی قدرت بڑی بالا ہے۔ وہ جس نے آپ کے سینے کو قرآن کے لیے کھولا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکے کے راستوں کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ آپ اس اللہ پہ یقین رکھیے، یعنی الی مکہ ظاہراً علیہا، اس حال میں کہ آپ مکہ میں غلبہ کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دوستو غور کیجئے، حضور علیہ السلام ابھی مدینہ کے راستے میں ہیں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی ہجرت کا سفر جاری ہے۔ جحفہ کے مقام پہ مکہ کو یاد کیا۔ یہ وہ مقامات ہیں
جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو خیال گزرے نا، زبان پہ بات نہیں آتی، ابھی ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے کسی اور سے قول نہیں کرتے، ابھی حضور کے دل میں محض خیال پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، جبریل وحی لے کے آ جاتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، جبریل وحی لے کے آ جاتا ہے۔ اس لیے جو عارفین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو پاک بنایا، حضور کی تینت کو پاک بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کو بھی پاک بنایا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے خیال کی پاکی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضور کے خیال کا معائنہ کرتا رہتا ہے کہ میرا نبی کیا سوچ رہا ہے، اس سے بڑھ کے خیال کی پاکی کیا ہوگی۔ جیسے اس سے پہلے ہم کو یاد ہوگا دوسرے پارے میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ حضور نے یعنی تحویل قبلہ کی ڈائریکشن بدلنے کی حضور نے دعا نہیں کی تھی، کسی صحابی سے کوئی قول نہیں کیا تھا، مانگا نہیں تھا، صرف خیال گزرا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے کہا حبیب قبلہ تبدیل کر دیں گے، جس پہ آپ راضی ہوں گے وہیں لوٹا دیں گے، آپ کو جس پہ آپ راضی ہوں گے اسی قبلے کی طرف آپ کو لوٹا دیں گے۔ اور یہاں پر وہی عرض کی جا رہا ہے، حبیب جس نے قرآن بھیجا ہے نا اس کی قدرت پہ یقین رکھیے، جس نے قرآن فرض کیا نا آپ کو اس کی قدرت پہ یقین رکھیے، جہاں آپ سوچ رہے ہیں نا آپ کو یہیں لوٹائیں گے زبردست غلبے کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے خیال کی پاکی ہے، حضور جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، حضور جو سوچتے جو خیال کرتے اللہ اسی کو بشارت بنا دیتا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی رضا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ آگے آئیے سورہ قصص آیت نمبر 87، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں سے باز نہ رکھے اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ امام البغوی رحمہ اللہ آپ نے اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کا قول نقل کیا کہ الخطاب فی الظاہرۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمراد به اہل دینہ، یہ خطاب بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں سے باز نہ رکھے، باز اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں اور تم مشرکوں کے ساتھ نہ ہونا۔ اس کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ بیان ہوئی تو اس کا مراد یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے جو آیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں نا، آپ انہیں پوری شان و شوکت کے ساتھ مشرکین کے سامنے بیان کیجیے، اور صرف اس خیال سے کہ مشرک نہیں چاہتے کہ آپ یہ آیات پڑھیں، آپ ان آیات کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کیجیے گا اور کبھی اس بارے میں ان کا ساتھ نہ دیجیے گا کہ آپ ان کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرنا آپ ترک فرمائیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو اتار رہا ہے۔ اور امام بغوی نے جو قول نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے مطابق یہ ہے کہ والمراد بھی اہل دینہ، اور اس میں گو کہ خطاب حضور سے ہے مگر اس سے مراد اہل دین کو خطاب کرنا تھا۔ تو پھر اس کی تعویل علماء نے یہ کی کہ اگر اس سے مراد اہل دین ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، جس طرح تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کے سامنے اللہ کی توحید کو برملا اظہار کیا، اور حضور کبھی ان مشرکین کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا بند نہیں کیا، اے مومنو تم بھی کبھی بھی مشرکوں سے ہم آہنگی اختیار نہ کرنا، مشرکوں سے ہم آہنگی اختیار نہ کرنا، اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہنا اور اللہ کا پیغام جو ہے اسے پہنچاتے رہنا ان تک۔ آگے آئیے سورہ العنکبوت یہاں آ جاتی ہے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 10، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پس جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ دوستو یہ بنیادی طور پہ واقعہ مختلف علماء نے بیان کیا اپنی تفاسیر میں، مقاتل ابن سلمان نے بھی
اور امام ابو اللہ سمرقندی نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی۔ ایک آدمی تھا نزلت فی عیاش ابن ابی ربیعہ ابن مغیرہ ابن عمر و ابن مخزوم القرشی۔ یہ عیاش ابن ربیعہ ابن مغیرہ ابن عمر ابن مخزوم القریشی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاش نے اسلام قبول کیا، اور ابھی حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، مگر عیاش جو تھا وہ لوگوں سے ڈرتا ہوا وہ بھاگ کے مدینہ چلا گیا۔ تو اس کی جو ماں تھی اسما بنت مخرمہ، اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آتا نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں نہاؤں گی، نہ میں سر دھوؤں گی، نہ میں منہ دھوؤں گی، جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آ جاتا۔ تو ظاہر ہے اس کے گھر والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے ایک مشکل ہو گئی۔ فراقب ابو جہل عدو اللہ والحارث ابن ہشام وہما اخواہ لامہ، ہشام کے بیٹے ابو جہل اللہ کا دشمن اور حارث جو اس کی ماں کے بھائی تھے اور اس کے چچا زاد تھے، مدینہ آئے اور عیاش سے ملے۔ تو عیاش سے انہوں نے کہا کہ قد علمت انکا کنت احب الی امک من جمیع ولدہا وآثر عندہا لأنہ کان اصغرہم سنتا وکان بہا بارا۔ انہوں نے کہا ابو جہل نے کہ تم اپنی ماں کے سب بچوں میں اپنی ماں کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور تمہارے نزدیک بھی تمہاری ماں کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ اور اس کی وجہ آگے انہوں نے یہ بیان کی کہ جو عیاش تھا یہ سب سے چھوٹا تھا اور ماں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا تھا، تو اس کی جو ماں تھی وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو انہوں نے اسے بتایا کہ بھئی تمہاری ماں نے قسم اٹھائی ہے اللہ تأکلا ولا تشربا ولا تغسلا رأسها ولا تدخل بیتا حتی ترجع الیہا۔ تمہاری ماں نے قسم اٹھائی ہے نہ کھائے گی، نہ پیے گی، نہ سر دھوئے گی، نہ گھر میں آئے گی جب تک کہ تم نہیں آ جاتے۔ وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ فِي دِينِكَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَارْجِعْ إِلَيْهَا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے دین میں والدین کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو چلو اپنے دین کی بات مانو اور ماں کے پاس واپس جاؤ۔ فَإِنَّ رَبَّكَ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ هُوَ بِمَكَّةَ فَاعْبُدْهُ بِهَا۔ انہوں نے کہا تمہارا رب تو مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، مدینہ میں عبادت کرے تو مکہ میں بھی جا کے اپنے رب کی عبادت کرے۔ عیاش نے ان سے وعدہ لیا کہ اللہ یحرکوہ، تم اسے اس کے دین سے لوٹاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں لوٹائیں گے، تم آ جاؤ۔ اب یہ کفار کے وعدے کی حقیقت ہے۔ مدینہ گئے، بہلایا پھسلایا، اچھی اچھی باتیں کی، وعدہ لے لیا کہ تم مجھے دین سے نہیں پھیرو گے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں پھیریں گے۔ تو انہوں نے واپس جب اسے لائے تو فَأَوْثَقُوهُ، انہوں نے عیاش کو باندھ دیا۔ ثم جلدہ کل واحد منہما 100 جلدۃ حتی یبرأ من دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے عیاش کو باندھ دیا، باندھ کے انہوں نے مارا، ہر شخص اسے 100 کوڑے لگاتا رہا، یہاں تک کہ عیاش جو ہے وہ ان کے کوڑوں سے تنگ آ کے، اس عذاب سے تنگ آ کے وہ دین سے پھر گیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عِيَاشٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ پھر یہ عیاش کے بارے میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ یہ لوگوں میں سے بعض ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان کو مارا گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر عذاب مقرر کر دیا ہے۔ تو جب عذاب مقرر کر دیا ہے تو وہ دین سے پھر گئے، اسے لوٹ گئے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں دین کے معاملے میں استقامت دکھانی چاہیے۔ کیوں کہ جب تم دین کو قبول کرتے ہو، دین کی راہ پہ آ جاتے ہو، دین تمہیں آزماتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہیں ایگزامن کرتا ہے کہ کیا تم تنگی اور آسانی دونوں میں دین پہ ثابت قدم رہتے ہو، یہ اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی یہ تو نہیں کہ جیسے وہ ہمارا ایک محاورہ ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جب آسانی ملے گی، سکھ ملے گا، راحتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی تو سارے آ جاؤ گے دین کی نعمتوں کو لوٹنے کے لیے، اور جب دین آزمائے گا، آزمائش میں ڈالے گا، امتحان میں ڈالے گا، ٹیسٹ میں ڈالے گا، پھر تم پھر جاؤ گے۔
جیسے عیاش پھر گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس بات کو ایک سبت فرمایا کہ تم کبھی بھی آزمائش کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے اپنے دین سے نہ پھر جانا، اور اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اللہ پہ توکل اختیار کرو۔ اور دیکھیے لوگوں نے کیسی کیسی مصیبتیں سہی، کیسے کیسے عذاب سہے۔ حضرت زید اور حضرت خبیب کا واقعہ پڑھے، مدینے سے جو لوگ مکے کی طرف گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہاں پہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں، خود مکے کے دیگر سرداروں کے بیٹوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں کیا ہوتا رہا، کس طریقے سے انہیں ستایا گیا، انہیں باندھا گیا، انہیں مارا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا۔ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ کون کون سے مظالم کے پہاڑ نہ توڑے گئے، اور کربلا میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا۔ لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ کبھی حق سے پیچھے نہیں پھرتے۔ اہل حق کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کے اوپر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ آگے آئیے، سورہ نمل آیہ نمبر 65 میں اللہ کا ایک فرمان ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرما دیجیے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور تم میں سے تو کوئی یہ بھی شاید نہیں جانتا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا کب جائے گا۔ اب اس طرح کے کئی اور مقامات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی غیب کو جانتا ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے۔ آپ نے یہ تینوں آیات مبارکہ یعنی سورہ نمل والی، سورہ فاطر والی اور یہ سورہ حجرات والی آیات مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو اپنی طرف فرمایا کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ دوستو اب یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن سے لوگوں نے یہ تعویل پکڑی کہ جی اللہ ہی غیب جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیات مبارکہ یہی بیان کر رہی ہیں، اور یہ زیادہ تر اصرار جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو پورا قرآن نہیں پڑھتے، جو اپنی مرضی کے حصے اٹھا لیتے ہیں باقی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا قرآن پسند کرتے ہیں، جیسے کفار و مشرکین تھے نا، اپنی مرضی کی آیتیں پسند کرتے تھے اور کہتے تھے ہاں جو ہمیں پسند نہیں ہے محمد انہیں تو نکال دو قرآن سے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ آیاتیں تو آپ کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، یا آپ کو پڑھ پڑھ کے بتائیں گے کہ اللہ کے حضور تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ بعض لوگوں کو شفاعت کا اذن بھی عطا کرے گا، یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ بتائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی غیب پہ واقف نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی باتیں جو ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہیں، مگر وہ یہ نہیں بیان کریں گے۔ وہ جب بیان کرنے لگیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے، ان میں مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کا بیان ہے جو اللہ نے شدید القوا ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا کیا۔ اب ظاہر ہے جب وہاں بات آئے گی حضور کی عظمت کا چرچا ہوگا تو یہ جو ذوالخویسرہ کے اصحاب ہیں، یعنی یہ جو خارجی ذہنیت ہے، جو خوارج ہیں، ان کا سینہ پھٹے گا، رنگ سیاہ ہو جائے گا، آنکھیں ابل آئیں گی، اندر کو دھنس جائیں گی، پیشانی پھول آئے گی، اور تل ملاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے جی یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر بہانے تراشیں گے۔ آئیے قرآن کی آیت سنیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورہ جن میں اللہ کا فرمان ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے،
فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے ان پسندیدہ رسولوں کے جنہیں وہ چن لیتا ہے، سوائے اپنے ان پسندیدہ رسولوں کے جنہیں وہ چن لیتا ہے، انہیں وہ علم غیب عطا کرتا ہے۔ آگے آئیے سورہ آل عمران آیہ نمبر 179، وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو، اے ایرو غیرو، تمہیں ہر کسی کو غیب کے اوپر مطلع کر دے، لیکن ولیکن لیکن ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں جسے چن لے اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء آیہ نمبر 113، اور اس نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو شاید آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہ جو تینوں آیتیں ہیں یہ قرآن مجید میں ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو 3 آیتیں پڑھیں وہ تینوں قرآن سے تھیں۔ ان میں یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا، اور ان میں بھی یہ ہے کہ اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ ان میں اس کے بعد یعنی وہ جو استثناء ہے وہ بیان نہیں کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ استثناء بیان کیا، اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ چنے ہوئے رسولوں کے۔ اب جب کہا نا کہ کسی کو نہیں دیتا، اس کسی میں آ گئے عام لوگ، اور یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے کلمہ گو ہیں جو نبی کو عام لوگوں میں شمار کرتے ہیں، جو انبیاء کو عام لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو میں وہ سب تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔ مراد کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں رکھ کے آئے ہو، میں وہ سب تمہارے سامنے بیان کر دوں گا، میں وہ سب جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ تم نے جو کچھ جمع کیا، تمہارا جتنا مال ہے، تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے، مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے سب معلوم ہے، جو تم نے کھایا نا مجھے وہ بھی پتہ ہے، جو تمہارے گھر میں پڑا ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے، کتنی گندم پڑی ہے، کتنی لکڑی پڑی ہے، کتنا لوہا پڑا ہے، کتنا سونا پڑا ہے، کتنا مال پڑا ہے، کتنا توام پڑا ہے، کتنا پکا ہوا پڑا ہے، کتنا بغیر پکا پڑا ہے، مجھے سب پتہ ہے کیا پڑا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے واعظین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری یہ خارجیت زدہ ذہنیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والے فرقے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کی جد و جہد کرنے والے فرقے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو تو دیوار کے اس پار کچھ نہیں پتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کسی تعصب میں ہے، اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں ان واعظوں سے، اور اپنی آنکھوں سے ان کی کتابوں میں پڑھی ہیں یہ باتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم، اس علم کا جو اللہ نے حضور کو عطا کیا، اس علم کا انکار کرنے والے، صرف اس لیے کہ کہیں حضور کی شان نہ بڑھ جائے۔ اب ضمیر کی عدالت میں آئے نا، اور ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ دیکھیں، ایک دن ایک حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، ہم بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، مگر ہم حضرت عیسیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو حضور کو نہ مانتا ہو، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو، وہ کتاب اٹھا کے آ جائے، وہ کہے ہاں بھائی سنو، تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کو تو سب پتہ تھا، تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کو سب پتہ تھا کہ کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا رکھا ہے۔ بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، ہمارے نبی کو تو اللہ نے غیب کا اتنا علم دیا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کہے کہ تمہارے نبی کو اللہ نے کیا علم دیا؟ تمہارے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں پتہ، نبی کو تو دیوار کے پار نہیں پتہ، تو پھر بولو کس نبی کی عظمت زیادہ ہے، جو گھروں میں پڑی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہے؟ اس نبی کی شان زیادہ ہے یا اس نبی کی شان زیادہ ہے جس کے بارے میں تم خود کہتے ہو نبی کو دیوار کے پار کچھ نہیں پتہ؟ اس طرح کے طنزیہ جملے کہتے ہو نبی کے اوپر جو کفار و مشرکین کہا کرتے تھے، تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو دوستو ایمان سے کہیے
کہ انبیاء میں وہ افضل کسے مان رہا ہے؟ یہ ہے وہ شرارت جو کالونیلزم میں ہوئی ہے، جب کالونائز کیا گیا نا مسلمانوں کو، جب یہ کالونیز آئی ہیں برطانیہ اور فرانس اور یہ لوگ جس وقت انہوں نے مسلم لینڈز کو کنکر کر لیا، یہاں پہ اپنی ریشہ دوانیاں پھیلا دی، یہاں انہوں نے یہ فرقے پلانٹ کیے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت کو مسلمانوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ علم حضور کا جو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے حضور کو عطا کیا ہے، اسے لوگوں کو دور کرنا چاہا۔ اب یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے جب بہار آتی ہے نا، بہار سے پہلے وہ جسے شعراء جو ہیں وہ طائر کے بہار کہتے ہیں، بہار کا چھوٹا پرندہ، بہار کے آنے سے پہلے وہ پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض پرندے صبح کے پرندے ہیں، صبح ہوتی ہے نا، ابھی صبح ہوئی نہیں ہوتی، وہ پرندے صبح کی آمد کی نوید دیتے ہیں، چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تھوڑی اچھی مثال دے گیا ہوں۔ کوئی فسادی لشکر آتا ہے نا، پہلے اس کا ہراول دستہ آتا ہے، اس کے جاسوس آتے ہیں، وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ ایک ماحول سازگار کرتے ہیں، اور جب وہ ماحول سازگار کرتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اندر اچھی چیزوں کو ڈسپیوٹڈ کرتے ہیں، کنٹروورشل کرتے ہیں، تاکہ جب پیچھے اصل لشکر آئے اس کو فتح کرنے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ یہ جس وقت انہوں نے کالونائز کیا، انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنے ہراول دستے کے طور پہ، اپنے جاسوسوں کے طور پہ، اپنے گماشتوں، اپنے کرندوں کے طور پہ انہوں نے یہ لوگ پھیلائے، جنہوں نے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں اسپیکولیٹ کرنا شروع کیا، حضور کی ذات کے بارے میں انہوں نے ڈسپیوٹس پیدا کرنے شروع کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں انہوں نے کنٹروورسیز پھیلانا شروع کی، تاکہ بعد میں جب ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں آئیں مسلمانوں کو ماننے میں کوئی تردد نہ ہو کہ ہاں بھئی ہمارے اپنے بھی تو بڑے یہی کہہ گئے ہیں، ہمارے اکابر بھی تو یہی کہہ گئے ہیں۔ تو یہ اب جو سیرت نویسی مغرب سے آ رہی ہے نا، اور ہماری ایلیٹس پڑھ رہی ہیں، اس سیرت نویسی کو قبول کرنے کے لیے یہ متنازع فرقے پہلے ایک ذہن سازی کر چکے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ مشہور آپ کا ہے شیطان کا 6 نکاتی منشور، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کی پیچ میں، زناریوں کو دیر و کہن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کے ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ابلیس کا منشور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو 1400 سال کی محنت کر کے اسلاف نے، صالحین نے، علماء ربانیین نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کی، اور جو جبریل نے پیدا کی، جو قرآن نے پیدا کی، جو حضور نے خود پیدا کی، جو ابوبکر، عمر، عثمان، علی نے پیدا کی مسلمانوں کے دلوں میں کہ لوگوں حضور ہی سب کچھ ہیں، اس محبت کو نکال دو، اس محبت کو روند ڈالو مسلمانوں کے سینوں سے۔ یہ وہ فتنے تھے جنہوں نے ان باتوں کے اوپر یہ انہوں نے کام کیا۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا آدمی آ کے یہ کہہ دے، پھر تم کس نبی کو افضل سمجھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو جنہیں سب کچھ معلوم تھا، یا اپنے نبی کو جسے دیوار کے پار کچھ نہیں پتا؟ تو لوگوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں اللہ نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہم ہر اہل غیر کو غیب کی اطلاع نہیں کرتے سوائے اپنے ان نبیوں کے جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ تو نبی پاک کو کس نے چنا؟ یا نبی پاک کو اللہ نے چنا کہ نہ چنا؟ کلمہ گو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ غیب کے علم کے لیے میرے نبی کو اللہ نے چنا ہے کہ نہیں چنا؟ عیسیٰ کو چنا، موسیٰ کو چنا، یوسف علیہ السلام کو چنا نا؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا نا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کا سر کاٹا جائے گا، قحط آئے گا، بارش نہیں ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا نا سارا کچھ۔ یوسف کو علم غیب ہو سکتا ہے، حضرت موسیٰ کو علم غیب ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو علم غیب ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، اس لیے قرآن سے حضور کو جانو۔ جب قرآن پڑھو گے نا، محبت کی اینک لگا کے، محبت کا چشمہ لگا کے، احترام ادب کا چشمہ لگا کے،
گستاخی کو دل سے نکال کے، بغض کو، تعصب کو دل سے نکال کے، تو پھر قرآن تمہیں متعارف کرائے گا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس میں غور کرنا چاہیے کسی کامل استاد کے ساتھ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دست ہر نہ اہل بیمارت کند سوئے مادر آ کے تی مارت کند۔ ہر اہل غیر حکیم سے دوا لوگے نا تو بیمار پڑ جاؤ گے، جسم نہیں ہو جائے گا، موت تک پہنچ جاؤ گے۔ اپنی ماں کے ہاتھوں دوا کھاؤ، وہی تمہیں صحت یاب کرے گی۔ اس لیے دوستو کسی کامل کی صحبت ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ جو دونوں حصے آیات کے ناچیز نے پڑھے ہیں وہ دونوں قرآن مجید سے ہیں، جس میں کہا کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور وہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے صرف اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کیا۔ تو آیات میں تو تضاد نہیں ہو سکتا نا، یعنی خدا کی کتاب میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم غیب اللہ نے اپنے لیے بیان کیا وہ اللہ کا ذاتی ہے، اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا، وہ اللہ کا ذاتی علم غیب ہے جو بلا شرکت غیر اس کا ہے۔ لیکن جو نبی کا علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، یہ فرق ہے صرف۔ جو نبی کا علم غیب ہے وہ اسے اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ آپ سنیں کبھی ان لوگوں کی باتیں، یہ واقعات تلاشتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ لاتے رہے پچھلی 2 صدیاں کہ اچھا یہ بھی ثابت کرتا ہے نبی کو کچھ نہیں پتا، یہ بھی ثابت کرتا ہے نبی کو کچھ نہیں پتا، یہ بھی ثابت کرتا ہے نبی کو کچھ نہیں پتا۔ نبی میں عیب ڈھونڈتے رہے، نبی میں عیب ڈھونڈتے رہے۔ اصول کی بات یہی تھی کہ اللہ علم غیب کا مالک ہے، نبی کو علم غیب اسی نے عطا کیا۔ اللہ کے عطا کرنے پہ ہمیں شک نہیں ہے، رسول کے وصول کرنے پہ ہمیں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے دینی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں الحاد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں شک کرنے سے محفوظ رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔